کون سے گھر ایسے ہیں جن میں سارے گھر والے مردہ ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں، اور کون وہ ہیں کہ جن میں گھروں والے موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں؟ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي، وہ گھر کہ جس میں تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن گھروں میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہیں اور وہاں شیطان کا راج ہے۔ یہ صرف تلاوت نہیں ہے، ہمارا ایک مسئلہ اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو تلاوت کی حد تک لیا بس۔ اس کا اصل مقصود ہے اس کو سمجھنا۔ تو گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے احکامات کی دہرائی ہوتی ہو، سیکھنا سکھانا ہوتا ہو۔ وہ گھر زندہ لوگوں کا گھر ہے، جس میں یہ نہیں وہ مردہ ہیں اور شیطان ان پر حاوی ہے، شیطان ان پر حاوی ہے۔ تو ہم اب دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنا رکھا ہے۔ اب جس کی اتنی امپورٹنس بیان کی گئی، وہ کیسے ہمارے گھروں کو کیسے وہ زندہ کرے گی، وہ سورہ کیسے قبرستان کی حالت سے اس کو نکالے گی، کیسے اس سے شیطان بھاگے گا؟ اس طرح سے بھاگے گا کہ اس کے جو احکامات ہیں جب ہم وہ سیکھیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تقوی غالب ہوگا، اللہ کی فرما برداری ہوگی، اللہ پر توکل بڑھے گا، اور اللہ کے احکامات کو جب فالو کریں گے تو پھر شیطان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ دل میں وسوسہ ڈالیں یا دل میں خوف ڈالیں یا کسی بھی طرح سے پریشان کریں، اور ہمارے گھر واقعی زندہ ہوں گے اور لوگ جو رہنے والے ہوں گے وہ بھی زندہ ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں زندگی زیادہ تر میں کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے ایک گھر کے ایک حصے کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج۔ مومن کا گھر ہے، ٹی وی لاؤنج کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ نے کوئی نام ہی دینا تو اس کو قرآن لاؤنج کا نام دو۔ بھئی یہ قرآن لاؤنج ہے، یہ اسٹڈی لاؤنج ہے، یہ تربیہ لاؤنج ہے، یہ حدیث لاؤنج ہے۔ ٹی وی لاؤنج کا نام مومنوں کے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ وہاں پہ آپ اس کی قرات سنو، سناؤ، اس کے احکام مسائل ڈسکس کرو۔